پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے عید الاضحی. Dearest children, our story today is called Eid Ul Adha. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے پیغمبر تھے. وہ 3 بڑے مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے. Prophet Ibrahim was one of the greatest prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. He also was one of the great prophets of the 3 big religions, Judaism, Christianity, and Islam. یہودی اور عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اپنے مذہب کا بانی مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کئی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. اسلام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی سے تعلق رکھتے ہیں. Jews and Christians believe him to be the pioneer of their religions. Many prophets of Allah subhanahu wa ta'ala belong to his lineage. The Prophet of Islam, Muhammad, peace be upon him, belongs to his bloodline as well. حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے ایک خدا کو مانتے تھے. ان کے والدین اور خاندان کے سب لوگ بتوں کو پوجتے تھے، لیکن وہ بت پرستی سے نفرت کرتے تھے. From his childhood, Prophet Ibrahim, peace be upon him, believed in one God. His parents and other family members worshipped idols, but he despised the practice. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا تو سب لوگ ان کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا. When Prophet Ibrahim, peace be upon him, conveyed Allah's message to his people, they rebelled against him and made a plan to punish him. ان کی بیوی سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہوں نے ہاجرہ نام کی ایک عورت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح کروا دیا. His wife Sarah could not have any children, so she got Prophet Ibrahim, peace be upon him, married to a woman called Hajra. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا کر. بہت جلد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بچے کے پیدا ہونے کی بشارت دی، جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا. Prophet Ibrahim, peace be upon him, begged to Allah subhanahu wa ta'ala to grant him a pious son. Soon
Allah subhanahu wa ta'ala gave him the good news of a child whom he called Ismail. بچے کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بچے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو صحرا میں اس مقام پر چھوڑ دو جہاں پر آج کل خانہ کعبہ موجود ہے. After the birth of the child, Allah subhanahu wa ta'ala commanded Prophet Ibrahim to take his wife and son Ismail, peace be upon him, to the place where Khana Kaaba is situated today. ان دنوں وہاں پر کوئی آبادی نہ تھی. جب ہاجرہ بی بی کے پاس کھانا اور پانی ختم ہو گیا تو وہ بہت گھبرائیں اور 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے، لیکن انہیں نہ تو پانی نظر آیا اور نہ ہی مدد کرنے کے لیے کوئی انسان. وہ آخری چکر لگا کر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ان کے بیٹے کے ریت میں ایڑیا رگڑنے سے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا تھا. In those days, there was no human settlement there. When Hajra Bibi had no food and water left, she panicked. She went up and down 2 hills called Safa and Marwa 7 times, but she could not see any water or any human being to help her. After the last circle of the 2 small hills, she came back to her son and was amazed to see that due to her son digging his heels in the sand, a water fountain appeared. پانی کا وہ چشمہ زمزم کہلاتا ہے اور آج بھی حج کو جانے والے سب لوگ مکہ میں ٹھہرنے کے دوران اس پانی کو نہ صرف پیتے ہیں بلکہ اپنے اپنے ملکوں کو بھی لے کر جاتے ہیں. That water fountain is called Zamzam, and even today all the pilgrims not only drink this water whilst in Mecca, but they take this water to their countries as well. جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام ماں اور بیٹے دونوں کو ملنے آئے اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، اے میرے بیٹے، مجھے خواب میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ضرور اللہ کا حکم پورا کریں. When Prophet Ismail, peace be upon him, grew up, then his father came to see both mother and the son. He said to Ismail, peace be upon him, that Allah has ordered me to sacrifice you to please him. His son Ismail, peace be upon him, agreed with his father just to obey Allah subhanahu wa ta'ala. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر
اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی۔ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت سے ایک مینڈھا لے آئے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو انہوں نے ایک جانور کو اپنے سامنے قربان کیا ہوا پایا، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے پاس زندہ اور سلامت کھڑے تھے۔ Prophet Ibrahim blindfolded his eyes and used knife on his son's throat. Allah accepted his sacrifice, and the angels brought an animal from Jannah. When Prophet Ibrahim opened his blindfolds, he saw an animal slaughtered in front of him, and Ismail, peace be upon him, was standing alive and well right next to him. اس روز اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرمانبرداری بہت پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابراہیم کی یہ سنت ادا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں سارے مسلمان ہر سال اس سنت کو دہراتے ہیں۔ Allah subhanahu wa ta'ala that day was pleased with Prophet Ibrahim's, peace be upon him, submission, and Prophet Ismail, peace be upon him, obedience, and saved Prophet Ismail, peace be upon him, from being slaughtered. Prophet Muhammad, peace be upon him, followed this tradition of Prophet Ibrahim, peace be upon him. In Prophet Ibrahim's, peace be upon him, memory, Muslims all over the world follow this tradition too. ہم سب خوشی کے اس دن کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ سب مسلمان صبح صبح اٹھ کر نہا دھو کر بہترین کپڑے پہن کر مسجد جاتے ہیں اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر گھر واپس آ کر اپنے سب رشتہ داروں اور دوستوں سے گلے ملتے ہیں اور مل جل کر مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں، اور اس دن سب بچوں کو عیدی بھی ملتی ہے تاکہ وہ باہر جا کر اپنے لیے تحفے خرید سکیں۔ This happy day is called Eid Ul Adha. All Muslims get up early, and after washing themselves, they wear their best clothes, go to the mosque, and thank Allah subhanahu wa ta'ala for His blessings. They come back home to celebrate Eid
with their friends and family. Everyone hugs each other and have a special meal together. Children on Eid Day get Eid money so they can buy gifts for themselves. अच्छा प्यारे बच्चों, हम आपको खुदा हाफिज कहते हैं और साथ ही ईद मुबारक. Okay children, I have to say goodbye to you and Eid Mubarak to all of you.